بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ ایک تو کرنا چاہیے اور ایک بچوں کو ضرور کروانا چاہیے، لیکن پتہ نہیں کیوں حیرت ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن اب صحابہ کی زندگی پڑھیے مثال کے طور پہ، حضرت ابو ذر غفاری کی پڑھیے تو غفاری خاندان ہے نا، ایک قبیلہ ہے، یہ ایک ایسا قبیلہ ہے کہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ لوگ بنیادی طور پہ لوگوں کو لوٹنے کا کام کرتے تھے، اور یہ بڑا ظالم قسم کا قبیلہ تھا۔ لیکن جب آپ کے پاس حضرت ابو ذر آئے تو آپ سوچئے کہ کنورژن کیسے ہوئی کہ آج حدیث آپ پڑھنی شروع کریں تو حضرت ابو ذر غفاری کا نام کے ساتھ بھری پڑی ہے۔ حضرت انس بن مالک کو دیکھیے، وہ کس عمر میں آتے ہیں اور کیا ہستی اور کیا شخصیت بنتی ہیں، اور کتنی حدیثیں ان کے ساتھ کس طرح سے منسوب ہے۔ ایک صحابی ہیں خزیمہ جو حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے ساتھ گھوڑے کا سودا کرتے ہیں یا کسی جانور کا سودا کرتے ہیں، اور واپس جاتے ہیں پیسے لینے کے لیے، تو جب واپس آتے ہیں تو وہ یہودی جو ہے وہ مکر جاتا ہے، وہ مہنگا سودا کسی اور سے کر لیتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس سے جب بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ تم نے ابھی تو میرے ساتھ کیا، تو میں یہ پیسے لے کر آیا۔ اس نے کہا میں نے تو آپ سے کوئی وعدہ کیا ہی نہیں، کس گواہ؟ اکیلے تھے، کون گواہ ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ کیا تھا؟ تو وہاں سے حضرت حذیفہ جو ہے وہ گزر رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں گواہ ہوں، میں شہادت دیتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ سے پوچھتے ہیں کہ حذیفہ تو وہاں پہ موجود تھا ہی نہیں، تو نے شہادت کیوں دی؟ آئے ہائے 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 ہائے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ کوئی شہادت ہے جو میں نے دی ہے؟ یہ کون سی شہادت ہے جو میں نے تو آپ کے کہنے پہ لا الہ پڑھ لیا، محمد رسول اللہ پڑھ لیا، میری تو شہادت آپ کے کہنے پہ ہے، یہ کون سی چھوٹی سی شہادت ہے؟ اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو خصوصی طور پہ کہا کہ اس کی دو لوگوں کی گواہی ایک طرف اور اس کی گواہی جو ہے وہ ایک طرف۔ اب یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اب غور فرمائیے، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ غائب کا علم نہیں جانتے۔ بہرحال میں اس پہ بحث نہیں کرتا، لیکن حضرت ابو بکر کا دور ہے اور جنگ یمامہ کے بعد بہت سے صحابہ جو ہیں وہ شہید ہو گئے، حافظ قرآن تھے ان میں سے۔ تو قرآن کو اکٹھا کرنے کے لیے حضرت زید کو بلایا اور حضرت زید کو کہا کہ قرآن اکٹھا کریں، آپ بھی ان میں شامل ہوں۔ تو حضرت زید کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ کہا جاتا نا کہ یہ پہاڑ اٹھاؤ اور اس پہاڑ کو اپنے اوپر گرا لو تو میرے لیے یہ بات بڑی آسان ہوتی، میں یہ کر لیتا۔ لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق نے کہا نا کہ قرآن کو اکٹھا کرنا ہے اور اس کو پیچ اپ اور کمپائل کرنا ہے، یہ میرے لیے بات جو تھی، کیونکہ ایمان کی بات ہے، ظاہر ہے اس میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ جب یہ کمپائل ہو رہا تھا تو اس میں سورہ احزاب کی ایک آیت تھی جو کہ ان کو نہیں مل رہی تھی کہ وہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہے، کیونکہ سارا کا سارا قرآن، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کا مطلب لکھا جا چکا تھا۔ تو بعد کی جو گفتگو ہے ہمارے میرے جیسے قابل لوگوں کی، یہ بالکل سیکولر قسم کی بحث جو ہے نا، یہ فضول قسم کی ہے۔ تو یہ آیت کا جو ٹکڑا تھا یہ حضرت حذیفہ کے پاس تھا۔ حضرت حذیفہ نے اس آیت کو دکھایا۔ اب اس آیت کے لکھے جانے کی گواہی جو تھی، حضرت ابو بکر نے کہا تھا کہ ہر آیت پہ دو گواہ لے کر آنے ہیں، اس پہ صرف آپ کی گواہی تھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اس کی ایک گواہی جو ہے، یہی دو گواہیاں ہیں، اور ان کی اس آیت کو حضرت زید بن ثابت نے شامل کیا قرآن کی اس کمپائلائزیشن میں۔ اب غور فرمائیے کہ جو قرآن آج ہے، اس کے پیچھے کون سی ایک شخصیت ہے جس نے ایک آیت کنٹریبیوٹ کی؟ ایک صحابی، وہ صحابی جس نے کئی حدیثیں، وہ کس قبیلے سے آیا؟ جو ایک ڈاکو راستے میں لوگوں کے قافلے لوٹا کرتے تھے، کنورٹ ہوئے تو کیا کمال ہوا۔ حضرت بلال حبشی کو لیجئے گا، ایک ایسے شخص جو کہ اپنے ملک کو چھوڑ کر آئے، مؤذن رسول نہیں صرف بنے، حدیث کے راوی نہیں صرف بنے، تاریخ لکھنے میں ان کا جتنا کمال ہے، اور انہوں نے جب اپنی بایوگرافی لکھی اس سے کتنا زیادہ نفع ہوا۔ میرا سوال صرف یہ ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ ہیں وہ ہماری مائیں ہیں، اس نسبت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے والد ہیں۔ ایک والد نے ساری امت میں وہ لوگ جو جنگلوں میں شکار کرتے تھے، جو ریگستان کے ٹھوئیں اور سانپ جو ہے وہ شکار کرتے تھے، ان کو صحابہ کرام بنا دیا۔ آج امت کے اندر ہم روتے ہیں اس بات پہ کہ ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں۔ اچھا مسلمان تو میں کہتا ہوں ایک نیکسٹ لیول کی بات ہے،
وہ اچھا انسان کیسے بنیں گے, وہ معتبر کیسے ہوں گے, وہ لوگوں کے حقوق کو دینا کب سیکھیں گے, بھائی بہنوں کے حقوق مارنا کب بند کریں گے, باپ بچے پہ ظلم کرنا کب بند کرے گا, ماں اچھی تربیت کب کر سکے گی. اچھی پیرنٹنگ کے اوپر آج آپ جائیں نا اور سوشل میڈیا دیکھیں تو یقین کیجئے آپ کو حیرت ہوگی کہ بھرا پڑا ہے ان لوگوں سے جو کہ آپ کو ٹریننگ دے رہے ہیں. اس کے باوجود آج سب سے زیادہ جو کمی محسوس ہوتی ہے وہ اس بات کی کہ ہماری پیرنٹنگ کے اوپر ایک کوسچن مارک ہے, کیونکہ جو آنے والی نسلیں ہیں ان میں ہمیں بہت سی کامیابیاں بھی خیر اتنی نظر نہیں آتی جتنی کہ ہم سائے ملکوں میں نظر آتی ہیں, لیکن کردار کی پستی جو ہے وہ میرے جیسے شخص کو تو نظر آتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کی امیدیں اس سے زیادہ بہتر ہوں. آج ہم اس بات پہ بات کریں گے کہ پیرنٹنگ اچھی ہوتی کیا ہے, کرنی کیسے چاہیے, کوئی واقعی اصول مرتب ہیں یا یہ ایسے ہی ٹلے ہیں جو سوشل میڈیا پہ یا یونیورسٹیوں اور کالجز میں وہ موٹیویشنل سپیکرز جو ہیں وہ بتائیں گے کہ اچھی ماں کیسے بننا ہے اور اچھا باپ کیسے بننا ہے. شاہین اختر فیملی کونسلر ہیں. السلام علیکم, خیریت سے ہیں بیٹا؟ اور پہلی دفعہ تشریف لائی ہیں ڈاکٹر ختیجہ عمر جو کہ ASP ہیں ٹاؤن شپ کی, اور ہمارے ساتھ آج اس موضوع پہ بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, خیریت سے ہیں آپ؟ بہت وارم ویلکم آپ کو, آپ پہلی دفعہ تشریف لائیں. فون پہ آپ پہ بات ہوئی لیکن آپ تشریف پہلی دفعہ لائیں آج. اور جناب عثمان طاہر بھائی السلام علیکم سر, خیریت سے آپ؟ آپ سے سب سے آخر میں بات کرنی کیونکہ آپ نے بات لمبی کرنی ہے. شاہین آپ فرمائیے کہ اچھی پیرنٹنگ ہوتی کیا ہے, پہلے تو یہ بتائیں. اچھی پیرنٹنگ جو ہے وہ بیسکلی جو ہے دو انسان جو ہوتے ہیں وہی والدین بنتے ہیں. جو اچھے انسان ہوں گے وہی اچھے والدین بنیں گے. تو بات یہ ہے کہ والدین جو ہیں جب ہی اچھے والدین بن سکتے ہیں جب وہ خود اچھے ہوں گے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد میں اچھی صفات ہوں, اچھا انسان بنے, تو سب سے پہلے ان کو خود ایک اچھا انسان بنے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد اچھی ہو تو سب سے پہلے آپ اپنے بچے کی کیمسٹری کو اچھی طرح ریڈ کریں. آپ اپنے بچے کو مزاج کو سمجھیں, اس کے ایٹریبیوٹس کو سمجھیں کہ وہ بچہ کیا ہے, کیا چاہتا ہے, اس کی اچھائی کیا ہے, اس کی برائی کیا ہے, اس کی پسند ناپسند کیا ہے. تب ہی آپ اس کے اکارڈنگ اس کی تربیت کر پائیں گے. نہیں, اگر فرض کیجیے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں ٹک ٹاکر بنوں اور ماں یا باپ چاہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر بنے, تو ہمیں بچے کو سمجھنا ہے کہ اس کو سمجھانا ہے. دیکھیں ٹک ٹاکر بننے میں میں مثال دے رہا ہوں یہ نہیں بلال صاحب, بات یہ ہے کہ ٹک ٹاکر بننے میں حرج کوئی نہیں ہے, کیونکہ ٹک ٹاکر میں تو ہر طرح کے اس میں کنٹینٹ آ رہا ہے نا. آپ نے جب بچے کو آپ نے یہ تربیت اچھی کر دی, اچھائی برائی کی تمیز آپ نے بچے کو دے دی کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے, اور اس میں تمیز دے دی, تو پھر تو آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. اس نے دنیا میں گرو تو کرنا ہے. اور ٹک ٹاک جو ہے وہ آج کل کے وقت کے مثال دی تھی, معذرت کے ساتھ یہ دے رہا ہوں بات, اسی آرگومنٹ پہ انہوں نے کہا جی سعودی عرب سے جو ہے وہ زمزم نہیں آنے دیتے نا, پتہ نا آپ کو اس بات کا, وہ ایک خاص لمیٹڈ اماؤنٹ کے اندر آنے دیتے, تو زمزم کو اسمگل کرنا ثواب کا کام ہوگا کہ برا کام ہوگا, حالانکہ ہے تو وہ زمزم. تو یہ بحث کیسے ہو سکتی ہے کہ یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں ہم کر پاتے کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے, بچے کو بتانا کیا ہے. کیا ہم واقعی اتنے مجبور پیرنٹس ہیں کہ ہمیں بچے کی خواہشات کو دیکھ کے پیرنٹنگ کرنی ہے؟ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. دیکھیں ٹیکنالوجی اچھی یا بری نہیں ہوتی ہے. جیسے آپ نے ٹک ٹاک کی بات کی ہے, تو اچھی یا بری نہیں ہوتی, اچھا برا تو انسان کے اندر ہوتا ہے نا. والدین مجبور, دیکھیں حضرت علی کا قول ہے کہ 1 سے 7 سال تک کے بچے کے آپ غلام بن جاؤ, یعنی کہ اس وقت بچے کو آپ سکھا رہے ہوتے ہیں. اچھا کہیں نہیں لکھا ہوا جو آپ مثال مجھے دے رہی ہیں نا, یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے. ہم نے بہت سی چیزیں نا امام علی کے اوپر اس لیے لگا دی ہیں کیونکہ ہمیں وہ کہاوتیں اچھی لگتی ہیں. دیکھیے سر, اگر یہ لکھا ہوا نہیں ہے, لیکن کیا آپ کو اس بات سے کوئی اعتراض ہے کہ یہ بات میں غلط کوٹ کر رہی ہوں کہ اگر ایک بچے کو, اگر ہم حضرت علی کے قول کو نکال دیتے ہیں, ہم ان سے منسوب نہیں کرتے ہیں, تو کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ بچے کو 1 سال سے 7 سال کی عمر تک کے بچے کے آپ غلام بن جائیں؟ کیونکہ اس وقت بچہ دنیا کو ایکسپلور کر رہا ہوتا ہے, معاشرے کو ایکسپلور کرتا ہے, رشتوں کو ایکسپلور کرتا ہے, اچھائی برائی کو ایکسپلور کرتا ہے. آپ کو اس بات سے ڈینائی تو آپ نہیں کر سکتے نا. نہیں, میں تو ڈینائی کر سکتا ہوں, لیکن میں آگے آرگومنٹ کرتا ہوں تو بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ایز اے مدر یا ایز اے سٹیزن, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیرنٹنگ کے اندر کوئی کمی ہے یا وی آر گوئنگ آن دا رائٹ ٹریک؟ سر کافی کمیاں ہیں ابھی. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس زمانے سے ہم بلانگ کرتے ہیں یا ہمارے پیرنٹس بلانگ کرتے ہیں, ہمارے بچے اس زمانے سے بلانگ نہیں کرتے. فار ایگزامپل, اگر میرے پیرنٹس کے زمانے میں ریڈیو تھا تو میرے ٹائم میں ٹی وی آیا, انٹرنیٹ آیا, اور میرے بچوں کے ٹائم میں اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ چکی ہے. اب چیزیں بہت ایڈوانس کر چکی ہیں. ہم انہیں صرف اور صرف ایک پرنسپلز آف لائف بتا سکتے ہیں, وے آف لائف ہم نہیں بتا سکتے. پرنسپل آف لائف بتا سکتے ہیں سر, پرنسپل آف لائف ان اے وے کہ ہم تھوڑا سا
गाइड कर सकते हैं. There is something good, there is something bad. For example, if I don't understand the concept of artificial intelligence, or my parents didn't understand the concept of internet, WhatsApp, Facebook, TikTok, وہ مجھے نہیں بتا سکتے کہ آپ نے یہ ویڈیو بنائی تو یہ ٹھیک ہوگی, یہ بنائی تو یہ غلط ہوگی, بٹ وہ مجھے کانسیپٹ بتا سکتے ہیں کہ بیٹا یہ چیزیں اچھی ہوتی ہیں, اف یو بیہیو ان اے سرٹن وے, یہ مورالٹیز ہیں, یہ نارمز آف سوسائٹی ہیں, تو اس کے مطابق آپ چیزیں لے کے چلیں, تو اس میں پھر چیزیں کافی حد تک. سب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر ہمارے والدین جو ہیں یا ہم جو ہیں, کیا اپنی نسل کو بتانے میں ناکام رہے ہیں یا بتا سکتے ہیں یا بتا رہے ہیں؟ ویری آنیسٹ, ابھی ہم میں بہت کمیاں ہیں. ہم چیزوں کو اس لیول پہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ ہم آگے کمیونیکیٹ کر سکیں. ابھی ہم پچھلے کانسیپٹ میں پھنسے ہوئے ہیں. ابھی ہمارے نہیں کیا بچوں کے ساتھ. ہمارے جو ہم نارملی ہم چاہتے ہیں کہ بچہ ان اے سرٹن وے بیہیو کرے, ہم اس کو سنب کر دیتے ہیں, ہم اس کو سنتے نہیں ہیں, ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, اور ہو سکتا ہے وہ ہم سے بہتر بات کر رہا ہو. تو چیزوں کو میرے خیال سے ہمیں ایوالو کرنے کی ضرورت ہے, اسی سے پیرنٹنگ بھی ایوالو ہوگی. عثمان بھائی آپ کیا کہیں گے اباؤٹ پیرنٹنگ اچھی کیا ہوتی ہے اور ہم کامیاب جو ہیں؟ آپ نے بات کی نا پچھلی خدیجہ سے, اب ہم کیونکہ ہم دونوں سول سرونٹس بھی ہیں, دونوں میاں بیوی بھی ہیں نا, سول سرونٹ تو بعد میں ہیں. جی تو وہ ہم آپس میں بھی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں گھر میں بھی کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ اپنے بچوں کو بتانے میں سمجھانے میں ناکام رہے, اور ان میں ایک سب سے بڑی وجہ اور ایک سب سے بڑی ریزن اور مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. آپ جا کے اسکول کے کسی دن بھی بچوں کی پوری کلاس سے پوچھ لیں کہ بیٹا آپ کیا بننا چاہتے ہیں, ہر بندہ آپ کو یا ڈاکٹر بتائے گا, یا انجینئر بتائے گا, یا فوٹوگرافر بتائے گا, یا آپ کو بتائے گا میں آرمسٹرانگ بننا چاہتا ہوں, یا بتائے گا میں سائنٹسٹ بننا چاہتا ہوں. کوئی بھی بندہ آپ کو یہ نہیں بتائے گا میں فاروق اعظم بننا چاہتا ہوں, میں ابوبکر صدیق بننا چاہتا ہوں, میں مولا علی کی طرح شجاعت میں ایک بڑا نام کمانا, یہ آپ کبھی میں نہیں. یعنی وہ جو سیرت کے معمار تھے اور معیار تھے, جو مثالیں تھیں, وہ ہم نے بالکل ہی, آپ بچیوں سے پوچھ لیں, شاذ و نادر کو قسمت والی بچی ہے جو آپ کو بتائے کہ میں فاطمہ بننا چاہتی ہوں, یا میں نے ان کی سیرت پڑھ رکھی ہے سلام اللہ علیہا. ادروائز ہمارے بچوں کے جو آئیڈیلز ہیں وہ ہی ہم نے چینج کر, ڈفرینٹ کیا ہونے ہم نے چینج ہی کر دیے بالکل. یعنی بچے کی جو اپنی انڈیویجویلٹی تھی اس کو ہم نے ختم ہی کر دیا, اور ہم نے اپنا ایک سانچہ اور فریم بنا لیا. اور ہم نے جیسے خدیجہ نے کہا کہ ہم نے جو پیرنٹ سے سیکھا ہوا تھا ہم ابھی تک, یا وہ میڈم شاہین نے کہا کہ ہم نے اپنے آپ کو گرو نہیں کیا بچوں کے ساتھ, ہم ان کو بتانے اور سمجھانے میں وہ ناکام رہے ہیں کہ وہ 120 کی اٹھو وگرنہ حشر ہوگا نہ پھر کبھی, دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا. اب وہ جو سپیڈ آپ کی اور میری حیات میں اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ بٹنوں والے فون سے ہم اسمارٹ فون سے بھی اب آگے پام والے کمپیوٹر کے اوپر چلے گئے ہیں. لیکن ہم ان کو بھی وہی چاہ رہے ہیں کہ وہ جو ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے, جو نظریات ہمارے ساتھ. قائد اعظم علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا تھا, حضرت جی جب آپ کانگریس میں ہوا کرتے تھے آپ یونائٹڈ انڈیا کی بات کرتے تھے, اب آپ مسلم لیگ میں آپ پاکستان بنانے کی بات کرتے ہیں. فرمایا کسی وقت میں پرائمری اسکول میں بھی تھا, ضروری نہیں میرے وہ والے نظریات آج بھی موجود ہیں. تو اس کا مطلب اگر آج بچہ یہ کہے کہ مجھے آپ سیگمنٹ فرائڈ کی مثال نہ دیں, حضرت عمر خطاب کی مثال نہ دیں, آج آپ مجھے جو ہے وہ بل گیٹس کی مثال دیں, تو ظاہر ہے ہیرو بشر تو چینج ہوگی نا, پھر کیا کریں گے؟ بالکل چینج ہوگی. وہ تو زمانے کے ساتھ تو آپ نے ان کو لے کے چلانا ہے, لیکن کلو شیء یرجع الی اصلہ, ہر چیز اپنے اصل کی طرف واپس جاتی ہے. وہ جو اوریجن ہے نا جہاں سے آپ کا خمیر آئے, یسألونک عن الروح, محبوب تیرے سے پوچھتے یہ روح کیا ہے, قل الروح من امر ربی, یہ اللہ کا امر ہے. آپ نے ان کو اصل کے ساتھ جوڑے رکھنا ہے, اپنی اوریجنل بلیفز کے ساتھ, اپنی اوریجنل ویلیوز کے ساتھ جوڑے رکھنا ہے, اپنی اوریجنل نارمز کے ساتھ جوڑے رکھنا ہے. ان کے ساتھ جوڑ کے آپ نے ان کی آگے والی ترقی نہیں روکنی, لیکن آپ ان سے بالکل ان کو کٹ کر دیتے ہیں. جو اس کی بنیاد ہے, جو اس کی روح کی غذا ہے, اس سے کٹ کر کے آپ نے بالکل آل ٹوگیدر. اس میں اس عثمان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرض کیجئے کہ میں جوڑنا چاہتا ہوں, روٹ کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں, تو اس روٹ کے ساتھ میں جوڑنے میں ناکام رہتا ہوں. یہ میں ایک وجہ سمجھ لیتا ہوں کہ پیرنٹنگ جو ہے وہ کہیں گیپ آ جاتا ہے بیچ میں, کہ میں وہ جوڑ نہیں پاتا کہیں سے, اور آگے میں اپنے آپ کو کنیکٹ نہیں کر پاتا, تو وہ ایک بڑا مسئلہ سے پیدا ہو جاتا ہے. اس کے باوجود اگر میں دیکھتا ہوں تو ہمارا بچہ آج یونیورسٹی کے اندر جتنا امبیشس ہے, چاہے وہ پرائیویٹ یونیورسٹی ہو, اے کلاس ہو, بی کلاس ہو, سی کلاس ہو, وہ امبیشس ہے. بننا وہ بل گیٹس ہی چاہتا ہے, چاہے اس نے FSC میتھمیٹکس میں پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو, بننا وہ چاہتا ہے, کیونکہ اس کو کسی موٹیویشنل اسپیکر نے بتایا ہے کہ بھائی جان پڑھنا ضروری نہیں ہے, اسکل ضروری ہے.
یہ تو آج یہ نیا آ گیا نا سلسلہ کہ پڑھائی ضروری نہیں ہے، اسکل بڑی ضروری ہے. وہ کہتا ہے جی اسکل کروں گا میں، ٹک ٹاک کروں گا میں، فلانا کروں گا میں، پیسے کما لوں گا اور ڈالروں میں کماؤں گا، اور وہ کما بھی رکھتا ہے. لیکن جب ہم باہر دیکھتے ہیں، میں مثال دیتا ہوں ایک، بنگلہ دیش ہمارے سے کمپیربل ہے. بالکل. اب بنگلہ دیش کی نسل کو دیکھیے کہ کس قدر نظریاتی نسل نکلی، سڑکوں پہ نکلی، 400 موتیں لیں، حکومت کو ٹھڈا مارا، فوج کو ساتھ کیا، اور صرف حکومت بدلی نہیں، کئی دن حکومت چلائی، اور پھر جا کے یہ بھی ان کو مشورہ دیا کہ جناب ہمارا پرائم منسٹر فلاں آئے گا، کیونکہ اس نے وہ جو پلان بتایا تھا اکانومی کا وہ بالکل ٹھیک تھا. چیف جسٹس یہ ہوگا، کیونکہ یہ جو شعور تھا وہ بھی ہم جیسے ہمارے ہی بچوں میں سے تھا. یہ جو فرق آتا ہے کہ پاکستان میں لوگ اتنے مٹیریلسٹک اور غیر نظریاتی کیوں بن گئے، اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ سکولنگ ہو سکتی ہے وجہ اس کی، پیرنٹنگ ہو سکتی ہے وجہ اس کی، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سوشل میڈیا تو ان لوگوں کے پاس بھی ہے. اس میں ملٹیپل فیکٹرز آتے ہیں. اسکولنگ اور پیرنٹنگ تو ہے، لیکن ہمارے جیسے کہ ایجوکیشن کے 2 ویز ہیں، فارمل اور انفارمل. میرے خیال سے فارمل جو ایجوکیشن ہے وہ اتنی افیکٹو نہیں ہوتی ہے. آپ کا جو کریکٹر بلڈنگ ہو رہی ہوتی ہے یا سوشلی آپ چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں فارمل ایجوکیشن میں نہیں. دس از انفارچونیٹ ایکچولی کہ اسکولس میں ہم یہ باتیں تو ڈسکس ہی نہیں کرتے. آئی ہیو نیور سین مائی ٹیچر ڈسکسنگ اباؤٹ پالیٹکس اینڈ تھنگس. بتانا چاہیے تھا کہ یہ اچھی چیز ہے، یہ بری چیز ہے. ہم کہتے ہیں ان چیزوں پہ زیرو ٹالرنس ہے. ہم نہ مذہب پہ بات کریں گے، نہ سیاست پہ بات کریں گے. بچہ اگر، یہ آپ کی بات کو بڑھا رہا ہوں میں، جی میں نے یہ لکھا ہوا اصول دیکھا ہے ایک اسکول کے اندر، اور پاکستان میں لاہور میں وہ بہت اعلیٰ اسکول ہے اور وہ اتنی فیس لیتا ہے جتنی میری تنخواہ ہوگی. اس پہ لکھا ہوا تھا کہ اگر بچہ روتا ہوا آئے تو ٹیچر اس سے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ تمہارے گھر میں مسئلہ کیا ہے. اس کے بغیر کیسے؟ اب اگر ٹیچر کو میں اپنی بچے کو بتاتا ہوں کہ تمہاری ماں ہے، اور ماں یہ نہیں پوچھ سکتی کہ میرا کاکا رو کیوں رہا ہے، تو آپ سوچئے کہ وہ کنیکٹیوٹی کہاں بنے گی، جو کہاں بنا کرتی تھی مشنری سکولز کی ننز کے ساتھ، بالکل مشنری سکولز کے فادرز کے ساتھ. تو یہ ستیہ ناس ہم نے خود کیا نا. ایجوکیشن میں بھی ہم نے طالب علم کو ایک بچہ یا بیٹا یا بیٹی یا اسٹوڈنٹ نہیں بنایا، ہم نے اس کو ایک کلائنٹ بنا دیا. ہم جب ڈسکس کرتے ہیں نا چیزیں، تو ہم نے کچھ ایریاز کو نو گو ایریاز بنا دی ہے. کچھ چیزیں جو ہے نا وہ بالکل، اف وی ٹاک اباؤٹ ریلیجن دیر از ڈفرینس آف اوپینین، تھنگز آر گوئنگ ٹو گو رانگ. اف وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ پالیٹکس، نو گو ہے. اگر آپ کا ڈفرینس آف اوپینین آ گیا تو چیزیں تو لنچنگ تک پہنچ جاتی ہیں. انفارچونیٹ. ریلیجن نو گو ہے ہمارے یہاں، بالکل. پالیٹکس نو گو ہے ہمارے یہاں، بالکل. فیملی ڈسکس کرنا نو گو ہے ہمارے پاس. ہم نے جو زندگی گزاری ہے گورنمنٹ کالج میں عثمان، وہ ہم نے کمز کی توپ کے اوپر بیٹھ کے نا پولیس آفیسرز کے مائک چھین کے نا تو اپنے نظریات فیض کی نظم کی صورت میں پیش کیے لوگوں کو. اور جب وہ لے کر جاتے تھے نا ہمیں سول لائن، تو اس کے بعد یقین کیجئے وہ بڑے ادب سے پیش آتے تھے کہ یہ ہمارا مستقبل ہے. وہ سارا نظام کسی نے ختم کیا ہوگا نا. یونیورسٹیوں میں سیاست ختم کر دیا آپ نے، مورل ڈسکشن ختم کر دیا آپ نے وہ گلڈز ختم کر دی جہاں پہ بیٹھ کے اشفاق احمد جو ہے وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں ایک بات کر سکتا ہے، یا فیض صاحب کی باتیں ہو سکتی ہیں بغیر کسی. لیکن مجھے لگتا ہے وہ تعلیم تھی. اب آپ نے اتنا کمرشل کر دیا اس بات کو، اور اتنا ہائی پرائز کر دیا ہے کہ یہ باتیں کنزیوم کہیں ہوتی نہیں. اس کی جو ویکیوم ہے نا، چاہے وہ پتہ کن لوگوں نے لی، موٹیویشنل سپیکرز نے. بالکل. اور موٹیویشنل سپیکر کو آپ پیسے دیتے ہیں، وہ 5-7 لاکھ روپیہ لیتا ہے ایک سیشن کا، اور آپ کو آ کے بتاتا ہے کہ نظام تعلیم کے اندر اسلام داخل کریں تو سارے مورل ٹھیک ہو جائیں گے. اب یہ نظام میں نے اور آپ نے کیا نا، اس کا آئی ٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. آج آپ کو لگتا ہے کہ اچھی پیرنٹنگ نہ ہونے کی، بڑی سینسٹیو بات میں کہہ رہا ہوں، اچھی پیرنٹنگ نہ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ ہمارے ہاں ان ہیپی میرجز ہیں. بالکل آپ نے بالکل میرے ریلیونٹ سے یہ کویسچن کیا ہے کہ بالکل یہ صحیح بات ہے، کیونکہ جب تک جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ ایک گھر میں ایٹماسفیئر کریٹ کرتے ہیں، ان کی پازیٹیو وائبس ہوتی ہیں،
اور ان کے بچوں کو پھر زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی ہے. وہ ایٹماسفیئر سے جو پازیٹیو وائبس ہوتی ہیں ان سے بچے اندر ہی اندر نرش ہوتے رہتے ہیں اور بڑھتے رہتے ہیں اور وہ سیکھتے رہتے ہیں. لیکن جن پیرنٹس کی اپنی کمپیٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے, جو ان کی اپنے ہر وقت لڑائیاں جھگڑے ہوتی ہیں, ان کے بچے بیچارے بیڈ لک پہ بھی جاتے ہیں, انہی کے بچے بیچارے سوسائٹی میں بھی کوئی اہم کردار نہیں کر پاتے ہیں, اور انہی کے بچوں کے اوپر محنت بھی بہت زیادہ لگتی ہے کہ انہوں نے کیا بننا ہے, انہوں نے کیا سیکھنا ہے, ان کا کیا کریکٹر ہے, ان کی کیا ویلیوز ہیں. بچے وہی کریں گے جو کہ وہ ماں باپ کو دیکھیں گے. ایسے ہی ہے نا. یہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ماں باپ کے اندر کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے, شاید یہ میرج کپل میں آپ کمپیٹیبلٹی کیسے جج کرتی ہیں کہ یہ کمپیٹیبلٹی ہے؟ دیکھیں کمپیٹیبلٹی کو میں نے کیا بتانا, خود قرآن نے بتا دیا ہے. قرآن نے, آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ 4 چیزیں بتا دی ہیں کہ آپ اپنے جو کف کا ذکر کیا گیا ہے کہ یعنی مرد سے اپنے سے ایک سٹیپ ڈاؤن شادی کرے اور عورت جو ہے ایک سٹیپ اوپر شادی کرے, کیونکہ عورت نے ڈیپینڈنٹ ہونا ہوتا ہے مرد کے اوپر. ہے برابری نہیں, یا برابری ہو. اب یہ برابری اکنامیکل ضروری تو نہیں ہے. نہیں, برابری اکنامیکل میں سمجھتی ہوں کہ اکنامیکل بھی ہوگی, ایموشنل بھی ہوگی, فزیکل بھی ہوگی, بہت ساری برابریاں ہیں جو ہوں گی. یہی برابری تو پھر آگے ساتھ چلنے میں ہیلپ کرتی ہے نا, اس گھر کے ماحول کو بنانے میں ہیلپ کرتی ہے, ٹھیک ہے, اس گھر میں عمل لانے کے لیے ہیلپ کرتی ہے نا. اصل میں جتنی بھی ہم ابھی اپنے موٹیویشنل اسپیکرز کی بات کی, پولیٹیشنز کی بات کی, سوسائٹی میں اور چیزوں کی بات کی, بیسکلی پیرنٹنگ شروع ہی گھر سے ہوتی ہے, جو کہ کوئی اور کر ہی نہیں سکتا, صرف پیرنٹس ہی کر سکتے ہیں, اور یہ انہی کی ذمہ داری ہے. اگر وہ اچھے, دیکھیں جب آپ شادی کر رہے ہوتے ہیں, میاں بیوی کے اپنے تعلقات ہی ایسے نہیں ہیں کہ وہ ہیپیلی میرڈ ہوں, تو وہ بچوں کو کیوں اچھا ٹرین کریں گے؟ یہ کوسچن ہے نا, یہ تو ایک کوسچن ہے کہ وہ کیوں اچھا ٹرین کریں گے. اگر ماں بندے شوہر سے خوش نہیں ہے, اپنے خامد سے خوش نہیں ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی بچے کو ڈانٹے گی, اس کو مارے گی, اس کو ٹائم نہیں دے گی, اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرے گی. اسی طرح اگر والد خوش نہیں ہے تو وہ تو گھر پہ بالکل ٹائم نہیں دے گا. ہمارا اس کا مطلب ستیہ ناش جو ہے وہ ان ہیپی میرجز نے کی ہے. بالکل سر, اگر آپ یہ دیکھیں تو اس وقت جتنا بھی ہماری, یہ میں سیریسلی کہہ رہا ہوں سر, جی بالکل سر, میری بینگ اے فیملی کاؤنسلر یہ اسٹڈی ہے کہ اس وقت جتنے بھی سوسائٹی میں اس وقت جو ایشوز ہیں, ناٹ ایون پیرنٹنگ, آپ کسی بھی فیلڈ میں لے لیں, آپ ایک اچھا انسان بنا ہی نہیں پائے تو آپ اچھے ادارے کیسے بنائیں گے؟ کیوں نہیں بنا پائے؟ میرا تو یہ سوال ہے نا کہ کیوں نہیں بنا پائے. کیونکہ پیرنٹس نے, دیکھیں ابھی جیسے ہم بات کر رہے تھے, جو ایج ہمارے پاس ہے نا وہ ہے دین. جن کے پاس دین کی ایج ہی نہیں ہے ان کے اندر کردار کہاں سے آ گیا؟ وہ تو 18 سال کی عمر میں گھر سے باہر بھی چلے جاتے ہیں, کمانا بھی شروع کر دیتے ہیں, اتنے وشس بھی نہیں ہے کہ ڈاکو چور بنے, ان کے ہاں اتنی ابیوز بھی نہیں ہے. ہمارے ہاں آپ یقین کریں جتنی ابیوز ہے نا, کیا کہنا, میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, انسیسٹ میں, فیملی کے اندر ہم وہ نہیں سوچ سکتے. بیٹا باپ کو مار دیتا ہے کہ کار نہیں لے کے دیتی, باپ بیٹی کو مار دیتا ہے کہ یہ یہاں رشتہ کیوں کرنا چاہتا. یہ سارا کا سارا جو ستیہ ناش ہوا ہے, اس کی کوئی کٹ آف لائن بھی تو ہوگی نا کہ جناب علی آزادی کے بعد ہم نے اس جگہ پہ یہ غلطی کی اور یہاں سے تباہی کا راستہ شروع ہوا. وقفہ لوں گا, واپس آؤں گا, لیکن یہ میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں, اور میں اس بات کا عینی شاہد عثمان, میں نے پچھلے سال میں ایسی کئی کریکولم اور سیلیبس, اب 99% لوگوں کو اس میں فرق ہی نہیں, ٹیچرز کو پتا ہوگا, کریکولم اور سیلیبس کی کمیٹیاں دیکھی ہیں جو کہ یہ ڈسکشنز کر رہی ہیں اور سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں کہ جناب دیکھیں ہم کریکولم ڈیزائن کر رہے ہیں, ہم جناب سیلیبس بنا رہے ہیں. جن میں سے کثرت سے لوگ جو تھے انہوں نے زندگی میں کبھی اسکول کی شکل نہیں دیکھی, لیکن موٹیویشنل اسپیکر وہ بن گئے. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات ہو رہی ہے جناب کہ اچھی پیرنٹنگ جو ہے وہی اچھی نسل آگے پیدا کرے گی, اور اسی سے جو ایک سٹیبلٹی ہے وہ آئے گی, ٹھہراؤ آئے گا نوجوانوں کے اندر, جو کہ فی الحال میں بحیثیت ایک انسان کے اور بحیثیت استاد کے نہیں دیکھتا. ختیجہ, آپ ایک ورکنگ وومن بھی ہیں اور آپ پولیس میں بھی ہیں. ورکنگ وومن ہونا ایک الگ بات ہے, پولیس میں ہونا جو ہے یہ اس سے اگلا نیکسٹ لیول ہے, کیونکہ اس میں آپ کے جو آورز آف ورکنگ ہے وہ فکس نہیں ہے کہ آپ نے 9 بجے جانا ہے, آپ نے 2 بجے آ جانا ہے, ایسا بھی نہیں ہے. اور ایک ٹف ہے, سٹریس ہے. آپ کے میاں عثمان صاحب جو ہیں یہ بھی ورکنگ آدمی ہیں, آپ کی 2 سال کی ماشاء اللہ تعالیٰ بیٹی بھی ہے. آپ دونوں جب کام پہ چلے جاتے ہیں تو وہ 2 سال کا فرشتہ کیا کرتا ہے؟ بلال صاحب, میرا جو انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کو صرف اور صرف پیرنٹس ہی نہیں, اس کے ساتھ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ کوآرڈینیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور مینیج کر رہے ہوتے ہیں, پھر چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. میرے ساتھ میرے پیرنٹس, ان کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے, نانا نانی کی, نانا نانی کی. اس کے بعد پھر فادر از ٹرائنگ ہز بیسٹ
ٹو کنٹریبیوٹ. اس میں ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح سے مینیج کریں کہ ہم دونوں اس کو ٹائم دے سکیں. ہی ہیز ٹیکن ہر ٹو ہز آفس ایز ویل. دفتر لے جاتے ہیں؟ دفتر بھی لے جاتے رہے ہیں. میں بھی اس کو اپنے دفتر میں, ہمارے یہاں کیونکہ پولیس والوں کا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کبھی کبھی 24 گھنٹے بھی دفتر میں رہنا ہوتا ہے, ہم گھر واپس نہیں جا سکتے, تو وی ہیو اے ریٹائرنگ روم ان آفیسز, تو وہاں پہ بچے, تو آئی کیپ مائی ڈاٹر دیئر. اس کے علاوہ وتھ پیسج آف ٹائم مجھے تھوڑا سمجھ آیا کہ بچوں کی کمپنی بھی چاہیے ہوتی ہے. صحیح بات. تو اس ٹائم میں جب ہمارا مطلب پیک آرز ہوتے ہیں ورکنگ کے, تو وہ ٹرائی کہ میرے آفس کے بہت قریب ایک یونیورسٹی ہے, اس میں ڈے کیئر ہے, تو ہم 3-4 گھنٹے کے لیے میں اس کو وہاں پہ چھوڑ دیتی ہوں. اس میں مین وائل میری مدر میرے آفس میں آ کے اس کی کیئر کر رہی ہوتی ہے. وین ایور آئی گیٹ سم ٹائم آئی گو ود ہر اینڈ مطلب وی ڈونٹ وانٹ کہ ہماری بیٹی اس وجہ سے کانفیڈنس لوز کر دے, یا وہ ایک ٹائم آئے اور وہ یہ سوچے کہ میرے پیرنٹس کیونکہ ورکنگ تھے اینڈ دے ور ایکسیلنگ ان دیئر لائف, دے ڈیڈنٹ فوکس آن می, کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے. اگر آپ کی زندگی میں آپ کے والدین نہ ہوں, بچی کے نانا نانی نہ ہوں, تو پھر کیا ہوگا؟ بہت مشکل ہے. تو آپ طارق جمیل کو نہیں سنتی پھر؟ حضور دفتر لے جاتے ہیں, آفس لانا بچے کو عثمان ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے اور ایک بہت بڑا ایکسپوجر بھی ہے. آپ ایکسپوز کر رہے ہیں, کیوں کرتے ہیں؟ مجبوری ہے یا کیا؟ نہیں, مجبوری نہیں ہے, بالکل بھی قطعاً مجبوری نہیں ہے. اس کے پیچھے وہ, اب میں کیونکہ ریلیجس مائنڈ کا ہوں, اس کے پیچھے وہ چیز ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام نے صحابہ نے پوچھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں, تو وہ دوزخ کی طرف سے اس کے لیے ڈھال ہوگی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جس کی 2 ہوں, فرمایا جس کی 2 ہوں اس کے لیے بھی. صحابہ نے کہا کہ کاش ہم ایک کا بھی پوچھ لیتے, ہو سکتا ہے یہ بھی ہے. تو حضرت جی یہ جو بیٹی کی تربیت ہے یہ بیٹے سے زیادہ لازم ہے انسان کے اوپر. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بی بی سغرا کے لیے فرماتے ہیں کہ سغرا میں نے تمہیں نماز شب میں مانگا, اور آپ فرمایا کرتے تھے یا اللہ مجھے ایسی بیٹی عطا فرما جیسی تو نے رسول اللہ کو بیٹی عطا فرمائی, اور اس کو میرے ساتھ ویسی محبت عطا فرما جیسے رسول اللہ کی بیٹی کو رسول اللہ کے ساتھ محبت تھی, جیسے وہ رسول اللہ کے بغیر نہ رہ سکتی تھی, مجھے بھی ایسی بیٹی عطا فرما کہ وہ میری بغیر نہ رہ سکی. بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ رسول اللہ کے 6 مہینے کے بعد ہی رسول اللہ سے جا ملی, اور شہیدہ زندان جو ہیں وہ 1 مہینہ اور 3 دن کا عرصہ آتا ہے کہ وہ جا ملی. مجھے میری بیٹی سے اس ثواب کی نیت سے محبت ہے کہ جتنا وقت میں اس کو دیتا ہوں وہ میرے نامہ اعمال میں کہیں لکھا جاتا ہے, اور حشر میں جب میرا نامہ اعمال کھولا جائے گا تو میں کہوں گا یا اللہ اور پتہ نہیں کوئی نامہ اعمال میں کوئی تجھے چیز پسند ہے کہ نہیں پسند. میں نے اپنی بیٹی کے اوپر اتنی ہی محبت کے ساتھ اس کو پالا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل ایکسپوئر نہیں ہے جی, میں لے کے جاتا ہوں ریٹائرنگ روم میں وہ ہوتی ہے, میں اپنے کام کے ساتھ مصروف رہتا ہوں, اور جب مجھے وقت ملتا ہے واپس آ کے بھی یہاں پھر ڈیڈیکیٹڈ 9 to 5 لائف کے بعد یہاں پہ جب آتے ہیں پھر اس میں ہمارے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی. یہ دیر سے کیونکہ آتی ہیں, ان کا آفس زیادہ ہوتا ہے, میں اگر ٹائم سے آ جاتا ہوں تو وہ جو ٹائم ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے امیسا کے لیے, اس میں کوئی دوسرا کام نہیں کیا جا سکتا. ہاں جو اس کا ٹائم ہے جو آفس میں نے اس کو دینا ہے, اگر کوئی آفس میں ٹائم اس کو برسبیل تذکرہ دے رہا ہوں تو اس کے لیے پھر میں آفس میں ایکسٹرا بیٹھتا ہوں, ایکسٹرا کام کرتا ہوں کہ یہ میرا ٹائم وہاں سے منہا نہ ہو جائے. ہاں ساتھ لے جانے کا وقت اس کا مقصد وہی ہے کہ رسول اللہ نے جو فرما دیا بیٹا خدا کا. لوگ پوچھتے ہیں پہلی ہماری بیٹی پیدا ہوئی نا, اب ہم گاؤں کے رہنے والے ہیں, لوگ آتے تھے اللہ جی پھر پتر بھی دے گا. میں بالکل حلفاً آن ایئر آپ کو لائیو شو میں کہہ رہا ہوں, خدا کی قسم ہے اللہ وحدہ لا شریک جانتا ہے, آج تک ذہن کے کسی گوشے میں نہیں آیا کہ یار خدا نے بیٹا نہیں دیا اور بیٹی دیے. اور میں وہ کسی دن مرتے ہوئے کہا تھا, ایک ہندو کے منہ سے میں نے بات یہ سنی تھی, غیر مسلم تھا, اس نے کہا کہ مرتے وقت اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ آپ نے خدا سے ایک کلام کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ میں نے اس کی بات یقین کریں حفظ کر لی ہوئی ہے. مرتے وقت اگر رب میرے سے پوچھے گا نا کہ عثمان کیسی گزری, تو میں اس سے یہی کہوں گا یا اللہ مزہ آ گیا زندگی. یعنی مرتے وقت بھی اگر خدا میرے سے یہی ہماری ایک ہی بیٹی رہے, اللہ میں اور کوئی اولاد نہ دے, باقی اس نے جو نصیب میں لکھا ہے وہ فضل کرنا چاہے ہم کا انکار. اگر مرتے وقت بھی کوئی پوچھے نہیں یار اللہ نے آپ کو ایک بیٹی دی, خدا کی قسم اس وقت بھی زبان پہ شکوہ بیٹی کی وجہ سے نہیں آ سکتا کہ یار اولاد نرینہ نہ ہو سکتا. تو اس بیٹی کو ہم نے اولاد نرینہ سے بھی کہیں بہت آگے, ہماری پہلی اولاد تھی اور اس کے ساتھ محبت بھی ہے, اور پورا
کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک اپنی نگران اپنی رعیت کے بارے میں ذمہ دار ہے اور اس سے پوچھا جانا، اس بارے میں پوچھا جانا ہے کہ آپ کو اللہ نے اولاد دی. کتنے لوگ ہیں حضرت جی جو اولاد کے لیے پریشان ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں. نتیجہ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کس قدر خوش نصیب ہیں. اللہ نے دیکھو میں کیا کہوں، وہ میری ماں جب غصہ کھاتی تھی نا، ہم 4 بھائی، ہماری کوئی بہن نہیں، تو جب میری ماں کو بڑا غصہ آتا تھا نا ہم میں سے کسی پہ بھی تک، وہ پتہ کیا کہتی تھی، کہتی تھی اللہ تانوں 7 پتر دے تے تاڈے ونگرے دے. تو وہ احساس تب ہوتا ہے جب انسان خود صاحب اولاد ہوتا ہے. کبھی زندگی میں آپ کو یہ پریشر فیل ہوا کہ کمبائنڈ فیملی جو ہے یہ ایک بوجھ ہے؟ مجھے لگتا ہے کمبائنڈ فیملی میں یو گیٹ سو مینی تھنگس جو آپ کو، جو ہمیں نہیں مل رہی. میری مدر ان لا نہیں ہے تو میں اکثر کہتی ہوں اگر میری مدر ان لا ہوتی تو میری زندگی 100 گنا آسان ہوتی. 2 گنا آسان ہوتی، 100 گنا آسان ہوتی. اس کی ریزن ہے ہمارا جو سیٹ اپ ہے اس میں گرینڈ پیرنٹس سے زیادہ کوئی بھی بچے سے جو پیار محبت اور جو سنسیئرٹی ہے نا وہ آپ کو تیسری جگہ سے نہیں مل سکتی. کیا بات ہے. اچھا میں اس بات کا بہت بڑا وکیل ہوں کہ یہ جو کمبائنڈ فیملی ہے نا یہ بہت، لیکن آپ کو شاہین یہ نہیں لگتا کہ ہمارے ہاں آج کی جو خاتون ہے اس کی سب سے بڑی جو ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے شادی کے اندر وہ یہ ہوتی ہے کہ میرا خاوند جو ہے وہ ہو بھی 24 سے 26 سال کے درمیان کا، کامیاب ترین انسان ہو اس دنیا کا، مطلب CEO ہو وہ کم از کم مائکروسافٹ کا، اور اکیلا رہتا ہو اور کوئی بہن نہ ہو اس کی، کوئی بھائی نہ ہو اس کا، کوئی بھابھی نہ ہو اس کی، کوئی ماں نہ ہو، کوئی باپ نہ ہو، وہ انڈیپینڈنٹ ہو. اور اس بات کو ہم نے ممبر سے بھی سپورٹ کیا، آپ لوگ بھی سپورٹ کرتے ہیں اس بات کو. لیکن اگر پریکٹیکلی دیکھیں تو اگر ان کے ہاں کمبائنڈ فیملی نہ ہو، نانا نانی نہ ہو، وہ بچی تو بیچاری دفتروں میں پلے گی. پھر بالکل آپ ٹھیک کیوں یہ نہیں ہماری نسل کو سمجھ میں آتی بات کہ کمبائنڈ فیملی ایک اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. دیکھیں یہ بالکل ٹھیک بات ہے کیونکہ پیرنٹس کے ساتھ جتنی پیرنٹس کی ضرورت ہے اتنی اس کو دوسرے رشتوں کی بھی اتنی ضرورت ہے، کیونکہ اس کو وقت کے ساتھ ساتھ ان رشتوں کی پہچان ہوتی ہے. جب پہچان ہوتی ہے تو اس کے اندر وہ رسپیکٹ پیدا ہوتی ہے. آج آپ یہ دیکھیں کہ آج کل اپنی اولاد کے اندر ان رشتوں کے، چاچے کی، مامے کی، خالہ کی وہ رسپیکٹ نہیں ہے کیونکہ ان کو وہ پہچان نہیں دی گئی ہے. میں عثمان صاحب کی بات سے سیکنڈ کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے ان کی باتوں سے سن کے میں بہت متاثر ہوئی ہوں اور مجھے یہ لگا کہ یہ اپنی بیٹی کی جو تربیت ہے یا اس کو جو وقت دے رہے ہیں وہ ایک ذمہ داری سمجھ کے دے رہے ہیں، ایک فرض سمجھ کے دے رہے ہیں. تو یہی پیرنٹس کے لیے ہے کہ پیرنٹ اولاد جو ہے وہ پیرنٹس کی کھیتی ہے. آج اولاد جب چھوٹی ہوتی ہے تو وہ والدین کے نام سے پہچانی جاتی ہے. آپ کبھی اپنی کاؤنسلنگ میں عورتوں کو یا آدمیوں کو بتاتے ہیں کہ کمبائنڈ فیملی میں رہنا، الگ نہیں ہونا؟ ہمارے ہاں 50% سے زیادہ طلاقیں پتہ کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ عورت چاہتی ہے کہ میں نے الگ رہنا ہے. نہیں عمران بھائی، اس میں سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ کبھی کبھی علیحدہ رہنا ضروری ہو جاتا ہے. اتنا ٹاکسک ماحول ہو جاتا ہے کہ وہ جو لڑکی اکائی ہوتی ہے وہ کہیں جاہل خاندان میں پھنس جاتی ہے اور کبھی جاہل لڑکی آ کے پڑھے لکھے خاندان میں پھنس جاتی ہے. تو ہم اس کو طلاق تو مشورہ تو نہیں دیتے، پھر اس کا وے آؤٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو علیحدہ کرتے ہیں. وہ سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم کسی کو رینڈم مشورہ نہیں دیتے ہیں کہ آپ اس کو علیحدہ کریں. اچھا آپ کو کبھی ایسا لگتا ہے کہ لڑکا کسی جاہل خاندان میں پھنستا ہے؟ جی بہت دفعہ لگتا ہے. تو وہ کیا کرے گا پھر؟ لڑکی تو کہے گی لگ لے جاؤ، لڑکا کیا کرے گا؟ اب لڑکے نے کر لیا تو اس کو بھگتنا تو پڑے گا ہی، اس کو نبھانا تو پڑے گا ہی. سارے میں اس کو طلاق تو نہیں کرواؤں گی. اس معاملے میں نا اگر آپ غور کریں تو پچھلی نسل کو اگر آپ دیکھیں نا تو ہماری والدہ پڑھی ہوئی نہیں تھی، لیکن جاہل ہونے کے باوجود وہ نیوکلیس تھی خاندان کی. اس نے علم کی وجہ سے نہیں خاندان کو اکٹھا رکھا، اس نے اپنے جاہل ہونے کی وجہ سے پیڑھی پہ بیٹھ کے لوگوں کو کچن میں بٹھا کر مشورہ نہیں دیا، کہا اللہ خیر کرے گا. یہ معتبر پن جو تھا اس نے اکٹھا کیا. آج ہم جس کو چیز کو ٹاکسک ریلیشن شپ کہتے ہیں نا شاہین، وہ بنیادی طور پہ ہے انڈیپینڈنٹ ایک بیہیویئر کہ میرے اندر کوئی انٹرفیئر نہ کرے، میری بچی میں انٹرفیئر نہ کرے. میں بڑے ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، میری بیٹی اگر عثمان کے پاس بیٹھی ہے تو مجھے کانفیڈنس ہوگا کہ عثمان اس کو جو پڑھائے گا، جو سکھائے گا، جو کہے گا، وہ اس کو ڈانٹے گا، بالکل ٹھیک ہوگا. لیکن آج اگر میرے گھر میں میری بیٹی کو پڑھانے کے لیے میرے محلے کی مسجد کا مولوی آتا ہے تو میری بیوی جو ہے وہ دروازہ کھول کے سامنے بیٹھتی ہے کہ میری بیٹی قرآن پڑھ رہی ہے، پڑھ وہ قرآن رہی ہے. اب یہ ٹاکسسٹی جو ہے ہمارے ریلیشن شپ میں یہ کس نے ڈالی ہے کہ میں نے، اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں، تمہارے 2 ماں باپ ہیں. اب وہ 2 ماں باپ کون سے ہیں؟ ایک جنہوں نے جنا اور ایک جن کے ہاں تم گئے، وہ ماں باپ ہیں. اب قرآن کو یہاں پہ میں لگاتا ہوں، اللہ کیا کہتا ہے کہ ماں باپ کے آگے
उफ नहीं करना। जी बिल्कुल। अब ये उफ की ट्रांसलेशन जो है ना, मुझे लगता है कि बड़ी ना हम कमज़ोर करते हैं, भी नहीं कर सकते, सीना नहीं चौड़ा कर सकते। ये सबमिशन अगर होगी तो टॉक्सिक नहीं होगा। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ हमने अपनी बच्चियों को और बच्चों को ये सिखाया नहीं है कि मिल के रहना किस अल्लाह की रहमत का काम है। बिलाल साहब, मुझे इजाज़त है, मैं इसमें आपकी गुफ्तगू में 2 जुमले ऐड करना चाहती हूँ। आपने अभी कहा कि मेरी माँ जाहिल थी। मैं माँ के लिए जाहिल लफ्ज़ पसंद नहीं करती, क्योंकि मैंने तो आपको इसलिए मिसाल दी क्योंकि आपने कहा कि जाहिल खानदान में चली जाती है टॉक्सिक होते हैं। जी, जाहिल में टॉक्सिक नहीं लेकिन होता। हमने ये सोसाइटी में एक कॉन्सेप्ट बना लिया है कि जिसके पास डिग्रियां वो पढ़ा लिखा है। इस वक्त सोसाइटी में जितनी एजुकेशन आम है वो आपको पढ़े लिखे लगते हैं। आप इसको एजुकेशन कहते हैं? एजुकेशन तो है आपका रवैये, आपका बिहेवियर, आपका इखलाक। ये सिलेबस ही नहीं है ना। लेकिन इसके लिए तो आपको एक 5 लाख रुपए का आदमी लाना पड़ता है जो 1.5 घंटा आप पे सर्व करता है और आपको सिखाता है कि किरदार क्या चीज़ है। लेकिन बिलाल भाई, आज हम जो बैठे हैं हम इसी चीज़ को तो चेंज कर रहे हैं। हम आपके जो प्रोग्राम का नॉर्मली मकसद होता है, हम अवेयरनेस तो हम दे रहे हैं ना। आपके प्रोग्राम का यही मकसद है कि हम लोगों को ये अवेयरनेस दें कि जहालत वो नहीं है जिसके पास डिग्री नहीं है, जहालत वो है जिसके पास अखलाक नहीं है, किरदार नहीं है, रवैया नहीं है। और इंसानियत की खिदमत आपने सड़कों पर जाते लोगों से नहीं करनी है, इंसानियत की खिदमत आपने अपने घर में अपने रिश्तों की करनी है। मैं जाऊँगा वक्फे पे और वापस आता हूँ और फिर ये सवाल सामने रखते हैं कि जनाब सोशल मीडिया की ताकत अपनी जगह पे है, मीडिया अपनी जगह पर है, लेकिन जो तरबियत देनी है वो ना सोशल मीडिया से लेनी चाहिए ना मीडिया से लेनी चाहिए। ये हमारे ना माँ है ना बाप है। तरबियत हमें लेनी चाहिए अपने ख़ानदानों से। और सेकंड डिफेंस लाइन हमारी जो है वो है हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारे मकतब, हमारे मदरसे, हमारे स्कूल। क्या वाकई हम इस लेवल पर हैं कि इन अदारों को ट्रस्ट कर सकें, मदरसे को भी और स्कूल को भी, कि हमारे बच्चे और बच्चियाँ यहाँ से एक अच्छा इंसान बन के निकलें, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खतीजा, हमारे यहाँ एक घर से बच्चों के भागने का बहुत बड़ा स्कैम है। दाता दरबार देख लीजिए, मियाँ मीर साहब देख लीजिए, अदरवाइज़ भी लोग, और इसमें सिर्फ लड़के शामिल नहीं हैं, इसमें लड़कियाँ भी शामिल हैं। ये इंसिडेंसेस कितने होते हैं और क्यों होते हैं जब आप इनको इन्वेस्टिगेट करते हैं तो? ये काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट हो गया फिनोमेना। अभी रिसेंटली भी हमने एक गैंग पकड़ा था जिसमें जो घर से भागे हुए बच्चे हैं उनको लोग मैनिपुलेट करके कि आएँ, खाना शाना देंगे, आपको रहने की जगह देंगे, और मतलब इतने अनसेफ इन्वायरमेंट में बुला के अब्यूज़ कर रहे हैं। सेक्सुअल अब्यूज़ भी हो रहा है, फिज़िकल अब्यूज़ भी हो रहा है, इवन उन्हें रेडियो पे खड़ा करके उनसे काम भी कराया जा रहा है। लेकिन वो बच्चे यहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, अपने घर में कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं। मैं अभी रिसेंटली जो हमने गैंग पकड़ा उसमें जब मैंने बच्चों को खुद इंटरव्यू किया, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा मेरे लिए बड़ा डिफरेंट तरह का इंटरेस्टिंग भी था, तो हर बच्चे के पास मैं बैठी, मैंने कहा क्या इशू था बेटे, आप घर नहीं जाना चाहते? तो एक बच्चा कहता है मैंने नहीं जाना घर, मैंने नहीं जाना। मैंने कहा इन्होंने आपके साथ ऐसा ही किया? जी किया था, लेकिन ये हमें प्यार करते हैं। उन बच्चों के लिए सेक्सुअल अब्यूज उसको एक्सेप्टेबल थी कि ये प्यार करते हैं, घर नहीं जाना, क्योंकि घर में पेरेंट्स इससे भी ज़्यादा अब्यूज़ करते हैं। ओ तेरी खैर हुए। देखें, इमोशनल अब्यूज़ जो होता है ना और साइकोलॉजिकल अब्यूज़ होता है, वो इतना पेनफुल होता है कि बंदे को समझ नहीं आती कि मैं इसमें से कैसे निकलूं। और बच्चे को शायद इस स्टेज पे नहीं पता होता कि ये जो सेक्सुअल अब्यूज़ है ये बुरी चीज़ है। ऑल्दो पता होता है, समहाउ उसको जहन में कोई एक नेगेटिविटी आ रही होती है, लेकिन एक बच्चा जब 2 बुरी चीज़ें हैं कि आगे पीछे दरिया है, तो वो कहाँ जाए। ये जो आपने लाहौर में गैंग पकड़ा था, इसी की बात कर रही हैं? जी बिल्कुल, इसी की बात कर रही हूँ, जिसमें 2 लड़के हमने देखे। बिल्कुल भी हम एक वो बात करते हैं जी वो डार्क वेब होगी और ये वाला होगा, ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल सिंपली एक चौकीदार लड़का था जो मतलब साइकोलॉजिकली सिक था, उसको बच्चों को मैनिपुलेट करने का, एक्सप्लॉइट करने का तरीका आता था। हमारे यहाँ ये कितनी रेशो होगी लाहौर में मिसाल के तौर पे अगर देखें तो कितने बच्चे या कितने गैंग ऐसे हैं जो ऑपरेटिव हैं? देखिए, इसमें अब नंबर ऑफ़ गैंग्स तो मैं कमेंट नहीं कर सकती कि कुछ चीज़ें रिपोर्टेड होती हैं, कुछ चीज़ें रिपोर्टेड नहीं होती, और जो रिपोर्टेड नहीं होती वो शायद उससे बहुत ज़्यादा होती हैं जो रिपोर्टेड होती हैं। हम इसका सिर्फ और सिर्फ तयन इस चीज़ से कर सकते हैं कि हमें अनअटेंडेड बच्चे कितने ऑफन नज़र आते हैं। तो आप जब केनाल रोड पर गुजर रहे होंगे या आप किसी बड़ी रोड से गुजरते हैं तो जो पार्क्स में बैठे हुए बच्चे आपको नज़र आएंगे, तो आई थिंक कि जो समझदार पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को अनअटेंडेड नहीं छोड़ेंगे। अब ये बच्चे भी केनाल रोड पे नहाने आते थे, जिसे जो हमें गैंग पकड़ा तो इन बच्चों के जाने से पता चला। तो जब अनअटेंडेड बच्चा फिर रहा है और उसको पीछे से कोई नहीं आ रहा,
تو دیٹ مینس کہ اس بچے کے پیچھے سے کوئی پرابلمس ہیں, یہ گھر میں رہنا پسند نہیں کرتا. ہو سکتا ہے کہ وہ واپس سونے کی ضرورت کے لیے, کھانے کی ضرورت واپس گھر جا رہا ہو, بس اس سے زیادہ نہیں, اس سے زیادہ نہیں. عثمان آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک ہیپی میرج نہ ہونا کتنا بڑا جرم ہو سکتا ہے؟ حضرت جی جو میاں بیوی کا آپس کا تعلق ہے نا, اس سے سب سے زیادہ, کیونکہ فیملی اب چھوٹی ہو گئی نا, وہ نانا نانی دادا دادی وہ نکل گئے, اب میاں بیوی 2 بچے ہیں اور ساتھ وہ ان کا جو آپس کا ریلیشن شپ ہے اس کو بچے اتنا کاپی کر رہے ہوتے ہیں, اتنا کاپی کریں. یعنی ہمیں اب وہ چھوٹی کو کبھی کہنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ نماز پڑھنی ہے. ہم حج کر کے آئیں, میں نے اگر مصلی بچھانا ہے نا تو اس نے ساتھ چھوٹا سا مصلی رکھا, خود ہی بٹھا. تو میاں بیوی کا اگر آپس میں کوئی کلیش آ رہا ہے, یقین مانے ہم تھوڑا سا ہارش بھی بولتے ہیں نا, تو مجھے کہہ دیتی ہے بابا آپ نے ماما کو آج ڈانٹا تھا, ہم تو ویسے ہارش بات کر رہے ہیں آپس میں, یا میری پیچ پر زیادہ ہوتی ہے, وہ کہہ دیتی ہے, اس کو بھی کہہ دیتی ہے کہ ماں بابا کو نہیں ڈانٹا کریں. تو وہ اتنا انفلوئنس ہو رہے ہوتے. تو اگر وہاں پہ خدا نہ خواستہ کوئی ہارش بیہیویئر ہے, لڑائی چل رہی ہے, بچے اس سے بہت انفلوئنس ہوتے ہیں اور نیگیٹیولی انفلوئنس ہو کے پھر وہ خدا نہ خواستہ اپنا, جیسے میڈم شاہین نے کہا, کہیں اور ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, کسی اور جگہ جا رہے ہوتے ہیں. اب باہر سے کوئی پیار ملے گا تو وہاں سے بچہ اٹریکٹ ہوگا اور اس سائڈ پہ وہ نکل جائے گا. اس میں وہ بات آتی ہے پیرنٹ اور وہ, جیسے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے نا, اس طرح سے پیرنٹ سن یا پیرنٹ ڈاٹر ایک فرینڈ شپ کی بات لوگ کرتے ہیں کہ فرینڈ شپ فرینڈلی آپ ہو جائیں, فرینڈ شپ نہ کریں. فرینڈلی ہونے سے یہ کہ وہ آپ کو بتا رہا اچھی بات کی ہے, فرینڈلی ہو جائیں, فرینڈ شپ نہ کریں, فرینڈلی ہو جائیں. فرینڈ شپ کریں گے تو آپ کی ریٹ ختم ہو جائے گی. وہ پھر آپ کو جب دوست سمجھنا شروع ہو جائے گا نا, تو جب آپ اس کو کوئی حکم بھی دیں گے تو وہ بالکل آپ کا حکم ماننے سے بھی گریز کرے گا. جب آپ فرینڈلی ہوں گے تو آپ کو بتائے گا. آج میں اسکول گیا تھا, وہ ڈے کیئر جاتی ہے, وہاں سے آ کے اس نے ہمیں بتا دیا, اس نے کہا جی میرے بلاگس گرا دیے تھے ایک بیبی نے. یہ ہم فرینڈلی ہیں اس کے ساتھ. فرینڈ شپ کریں گے تو جب ہم اس کو کوئی ڈائریکشن بھی دیں گے وہ ماننا چھوڑ دیں. انتہائی ممنون شاہین اختر. میں عثمان آپ کا اور ڈاکٹر ختیجہ پہلی دفعہ تشریف لائیں, اور ماشاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے. یہ مثالیں جو ہے نا وہ آپ کے سامنے صرف اس لیے رکھی جا رہی ہیں کہ خدا کے واسطے آئندہ آنے والی نسل جو ہے نا ان کی ذمہ دار آپ ہیں. اور جن بچوں کی شادیاں نہیں ہوئی, میں ان کو ایک باپ ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں, خدا کے واسطے ایک ہیپی میرج اگر آپ نہیں مینٹین کر سکتے تو ڈونٹ گیٹ میرڈ. اگر آپ انٹو میرج ہیں اور آپ ہیپی نہیں ہیں تو آپ نے پوری کی پوری نسلیں, پورے کے پورے خاندان جو ہیں ان کو خراب کر دینا ہے. اس لیے جب وہ ایک خاتون پوچھتی ہے نا کہ میں تھے بیاہ کر لواں, اور اگر میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ یہ لڑکے سے بھی پوچھو کہ کیا تم اس کے لیے بہتر ہوگی, تو ہماری بہت سی بچیوں کو یہ بات بری لگتی ہے. یہ بات جو کف ہے نا, یہ برابری ہے. یہ صرف ایک اکنامیکل برابری نہیں ہے, یہ مینٹل برابری ہے, یہ سوشل برابری ہے, یہ ایموشنل برابری ہے, یہ فزیکل برابری ہے. جب تک آپ اپنے آپ کو اس قابل نہ سمجھیں کہ آپ ایک رشتے میں جا کے اگلی نسل کو تسکین ذہنی, جسمانی اور معاشرتی دے سکتے ہیں, آپ اس رشتے میں پڑھنے سے پرہیز کریں. سب سے بڑی ذمہ داری ہماری ان لوگوں کی ہے جو ممبر پہ بیٹھے ہیں, جو یونیورسٹیوں میں بیٹھے ہیں, جو یہ تعلیم دیں ہمارے بچوں کو کہ ایک اچھا خاندان جو ہے وہ جڑا ہوا خاندان ہوتا ہے.